نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ السلام علیکم السلام علیکم. لیکن انرجی لیول شوڈ بی ویری ہائی. جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں نا انرجی لیول ہائی کر کے جایا کریں تاکہ آپ نے کوئی چیز سیکھنی ہے تو وہ انگرین ہو ہاف ہارٹیڈلی. یہ جب بھی میں کہیں جاتا ہوں نا جب یہ انرجی لیول لو ہوتا ہے نا اس کو ہائی کرنے کی بڑی ضرورت ہے ایکچولی, کیونکہ اس سے آپ کی لرننگ جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں اس کا امپیکٹ کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا آپ ریگارڈلیس آف ویئر ایور یو آر گوئنگ. تو اس وجہ سے اپنا فل ہارٹیڈلی جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں فل ہارٹیڈ نہیں ہے, ہاف ہارٹیڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, کوئی امپیکٹ نہیں ہے. آپ آ رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ یہ بڑا ایک ٹریپ ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بڑا کلیئر ہے وائی آئی ایم ہیئر, اٹس بیکاز آف سم تھنگ, اور اس نے ٹریگر کیا مجھے یہاں پہ آنے کے لیے. رائٹ, یہاں پہ آپ آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں؟ بیکاز انیبلرز کالج آف ٹیکنالوجی کیا کر رہا ہے, بیکاز اٹس سم تھنگ ویری نیو اینڈ ایک بہت ہی زبردست قسم کا کانسیپٹ. اس میں دیکھیں ہوتا کیا ہے, جیسے ہمارے پاس انیبلرز میں بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو اتنی ڈگریز اور کیا کیا چیزیں انہوں نے سرٹیفکیشنز کی ہوئی ہیں, کچھ بھی چیزیں کی ہوئی ہیں, لیکن وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اسکل سیکھنے کے لیے. کیوں آتے ہیں اسکل سیکھنے کی؟ بیکاز اسکل انہوں نے سیکھی نہیں. پریکٹیکلی تو سب کچھ کر لیا, لیکن جب تک اس کو پریکٹیکلی نہیں کریں گے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں کہ جو ایک گیپ ہے, برجنگ دا گیپ بٹوین دا انڈسٹری اینڈ دا اسٹوڈنٹس, جو کہ ہمارے پاس انیبلرز کالج آف ٹیکنالوجی میں آ رہے ہیں, اسکول آف انیبلرز میں آ رہے ہیں, جہاں بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں. یہی ایونچولی کانسیپٹ از ٹو بیسکلی ورک آن دا اسکل سیٹ ان اے سینس کہ وہ اسکل بچے کو پوری یعنی یہ دیکھیں ایک اور بھی اس میں بڑا فیکٹر ہے جو کہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. اب اسکل کا کیا مطلب ہے؟ بار بار اسکل کا ورڈ آ رہا ہے نا, یعنی کیوں ریپیٹ ہو رہا ہے؟ تو دیر از اے پوائنٹ کہ جب بھی آپ کوئی چیز سیکھیں اس کو ایک اچھے لیول تک سیکھیں. یہ نہیں کہ بہت ساری چیزیں اکٹھی کر کے بعد میں پتہ چلے کہ کسی جیک آف آل والا بات ہوتی ہے نا, وہ نہیں کرنا. شروع میں تو آپ ٹھیک ہے دیکھیں گے کہ کون سا کیا ہے, ایک وہ ڈومین کو پوری کو کور کرتے ہیں جسٹ ٹو سی واٹ از ان اٹ, لیکن ایونچولی یو ہیو ٹو سلیکٹ ون فیلڈ جس میں آپ کا انٹرسٹ کریٹ ہو رہا ہے. وہ آپ نے دیکھنا ہے, خود سے ایویلیویٹ کرنا ہے کہ کون سی ایسا پوائنٹ ہے کہ جس پہ آپ کا مائنڈ کلک ہو رہا ہے. یہ جو کلک ہونا ہوتا ہے نا اٹس ویری امپورٹنٹ ان اے سینس, کیونکہ اس میں آپ کے پاس کوشچنز جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ میری پرسنل, جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو اینالائز کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, وہ بھی تو دیکھنا ہے نا. یعنی یہی آپ دیکھتے رہیں کہ ٹھیک ہے جی ساری سیکھ لیں اور جسٹ بیکاز کہ یہ اس طرف ٹرینڈ چل رہا ہے تو میں یہی چیز سیکھنا شروع کر دوں. نہیں, پتہ ہونا چاہیے, لیکن دا پوائنٹ از کہ اس کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. ایکسپرٹیز جو ہے, جیسے ہم کوئی بھی سنگل ایک پوری سپلائی چین کے اندر ایک سنگل پوائنٹ کو بھی لے لینا اور اس کی ایکسپرٹیز کر لیں تو وہ دیٹ کین ٹیک یو اے لانگ وے. اس کی بھی آپ کو جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا بڑے سارے بزنسز چل رہے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ میری ایک بندے سے بات ہوئی, وہ فریج کے چھوٹے چھوٹے پارٹس بنا رہا تھا. اب وہ ویسے اگر آپ دیکھیں نا ان پارٹس کو اٹس نتھنگ ایکچولی, لیکن وہ کیا ہے اس میں اس کی ایکسپرٹیز تھی, اور دیٹ ایکسپرٹیز از بیسکلی لیڈنگ ہم ٹو بی دا پائنیئر کائنڈ آف اے تھنگ ان دیٹ فیلڈ. جو بھی پورے ملک میں لے رہا ہے نا وہ اس سے وہ پارٹس لے رہا ہے. کیا ہے وہ اسکل اس کے پاس آ گئی. مطلب دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم آپ کو فریج کے پارٹس بنانا سکھا رہے ہیں, لیکن دا پوائنٹ از کہ وہ آپ ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو بھی فیلڈ میں جانا ہے مجھے اس کی ایکسلنس تک جانا ہے. یعنی یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے تھوڑا سا سیکھ کے یہ اس میں جو اگر آپ اس کا کی پوائنٹ کہیں نا کہ اس میں کی پوائنٹ کیا ہے, وہ ہے کنسسٹنسی. کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے تو کیا کرنا ہے, اس کی کنسسٹنسی ہی ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو ایکسپرٹیز تک لے کے جاتی ہے. ادروائز دیر از نو وے ان یور لائف, اپنی پریکٹیکل پرسنل سوشل جس لائف میں بھی آپ جس اسپیکٹ آف لائف میں بھی دیکھیں نا, اگر کنسسٹنسی نہیں ہے تو آپ بھول جائیں کوئی بھی چیز آپ اچیو کر پائیں. تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو کہ آپ کی زندگی کے ہر موڑ پہ امپورٹنٹ ہے. یعنی جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں, لیٹ سے کہیں بھی آ رہے ہیں, ریگولر آ رہے ہیں تو ریگولر جائیں. ایون اللہ تعالیٰ کو وہ بات پسند ہے جو کہ بے شک تھوڑی ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں اسکل وغیرہ وہ تو ساری آپ کو بتا ہی رہے ہیں, لیکن آپ کا جو ایک ایٹیچیوڈ ہے نا, ایٹیچیوڈ ٹورڈز لرننگ, وہ اگر اسٹریٹ وے ہے, بڑا آپ کو ایک کلیئر پاتھ پرووائڈ کر رہا ہے تو پھر ہی اس کا فائدہ ہے. اس وجہ سے ہم لوگ جو فوکس زیادہ کرتے ہیں وہ ایک تو ٹیکنالوجی اور ساری چیزوں پہ تو ہمارا فوکس ہے ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ از دا میجر تھنگ. اور اس کے ساتھ جو ایک اور چیز میں جہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دعا ضرور کریں.
کیونکہ اگر دعا نہیں کر رہے تو بعد میں آپ کہیں گے یہ تو میں نے کیا تھا، یہ میں کر رہا ہوں. لیکن ایونچولی اگر آپ دیکھیں نتھنگ کین بی ڈن بائی یور سیلف. یہ ایک ٹریپ ہے. یہ بھی آپ کہیں میں نے یہ اسٹریٹجی لگائی تھی، یہ میں نے کیا تھا، یہ میں کام کر رہا ہوں. نہیں، یہ تو کرنا ہی ہے. انسان کے بس میں کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا، رائٹ. اور وہ اس کی پیک پہ ہونی چاہیے. اس کو پورا سمجھیں. وہ بعد میں یہ نہ ہو کہ میں نے دعا کی تھی بس ٹھیک ہے دعا کر کے بیٹھ جائیں، رائٹ. ایسا بھی نہ ہو نا. ایک وہ پوری پکچر بھی تو کلیئر ہونی چاہیے نا. اس پوری پکچر میں کیا بات ہو رہی ہے کہ دعا جب آپ کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہی سب کچھ ہونا ہے. تو آپ نے اللہ کو اپنے فیصلوں میں تو ڈالنا ہے نا، تاکہ کل کو آپ کو ریگریٹ بھی کوئی نہ ہو، اور وہ ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن آن دا ادر سائڈ یو نیڈ ٹو ٹرائی یور بیسٹ. کسی موقع پہ کوئی کمپرومائز نہیں آنا چاہیے. آپ یہ نہ کہیں کہ میں یہ تو ٹھیک ہے میں نے تو دعا کی ہے بس ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہوگا تو ہو جائے گا. میں ٹھیک ہے اب گاڑی کے سامنے آتا ہوں اللہ کی طرف سے مجھے کچھ ہونا ہوگا تو ہو جائے گا. ایسا تو نہیں ہوتا نا. یعنی اپنی طرف سے یو نیڈ ٹو ڈو دا فل ایفرٹ اینڈ دین کیپ دا ریسٹ ان دی ہینڈز آف آل مائٹی اللہ. دیٹس واٹ دا اسٹریٹجی از. اب میں آپ کو جو یہ باتیں بتا رہا ہوں اٹس ناٹ سوللی فار دا ای کارٹ ایکشن. اٹس بیسکلی کورنگ دا پرسنالٹی آل اوور اینڈ تھرو آؤٹ دا لائف. تاکہ وہ آپ کو ایک چیز ایک گائیڈ لائن جب ملتی ہے نا. جیسے جب میں ایک چیز جب کالج میں تھا یا کچھ میں کہتا تھا یار میرا کوئی ٹیچر ہو جو ایک میرا مینٹور ہو جس سے میں ہر چیز ڈسکس کر رہا ہوں، جس کو میرا سب کچھ پتہ ہو، اور وہ مجھے جب بھی میں کہیں کسی چیز پہ اسٹک ہوں تو وہ مجھے گائیڈ کر سکے. آج کل یہ بڑا مسنگ ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں ہمارا جو اوور آل انوائرمنٹ ہے نا اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے ڈیسیجن خود کریں انڈیپینڈنس اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے کریں انڈیپینڈنس، ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ آپ نے ڈیسیجن کرنے ہیں، لیکن ڈسکس ضرور کریں. بے شک ڈیسیجن لیں لیکن ڈسکشن ود دا سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ود دا تھنگ کہ جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو اچھی گائیڈنس یہاں سے ایک اچھا قسم کا مشورہ آئے گا. گو دیئر اینڈ آسک ان، اور وہ اس کو کنٹینیوسلی رکھیں. یہ آپ کو تھرو آؤٹ دا لائف یہ کی جو گائیڈ لائنز ہیں نا یہ ویری امپورٹنٹ ایکچولی. ینگ ہیں آپ لوگ، آپ نے ابھی اٹس جسٹ اسٹارٹیڈ ایکچولی. مطلب ابھی اگر آپ دیکھیں آپ انٹرمیڈیٹ کریں گے ابھی تو لانگ وے ٹو گو جرنی میں. مطلب آپ ایک جرنی کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو ابھی تو بہت ساری چیزیں کرنی ہیں. یو آر گونا بی دا لیڈرز آف پاکستان دا ورلڈ انشاءاللہ. آپ جہاں بھی جائیں گے آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے پاکستان کو. تو یہ تو جسٹ فرسٹ مائل سٹون ہے ایک قسم کا، کہہ لیں کہ چھوٹا سا مائل سٹون جو کہ آپ نے کرنا ہے. لیکن ذہن میں بگر پکچر ضرور ہونی چاہیے. ایک بڑا ویژن، ایک فائنل آبجیکٹیو جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اپنی زندگی میں. آئی ایم گونا میک چینجز، آئی ایم گونا میک امپروومنٹ ان دا لائفز آف ادرس. یعنی یہ ایک کائنڈ آف اے ویژن اینڈ دا ٹارگیٹ فار یو گائز، رائٹ. یہ آپ کے ذہنوں میں بیک ان دا مائنڈ ضرور ہونا چاہیے تاکہ یہ جو ٹھیک ہے یہ چیز جو بھی آتی رہے، جو مائل سٹون آتے رہیں، کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہے، لیکن اس میں اس بات سے کوئی نہیں وری ہونا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، آخر یہ کوئی ایسی کوئی میرے میں کمی تو نہیں رہے گی. نو نو نو، اٹس پارٹ آف دا گیم. اس کو لے کے ہی چلنا ہے. اس میں کوئی نہ کوئی لیسنز ہو رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی چیز آپ لرن ضرور کر رہے ہوں گے، اور وہ لیسن لرن کو یو نیڈ ٹو apply those lessons in rest of your life and that's how we call it experience. اگر ایکسپیرینس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، رائٹ. ٹھیک ہے. اور تو اس بات سے میں ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی ترقی عطا فرمائے اور آپ کو جو ہے وہ اسٹریٹ پاتھ پہ رکھیں انشاءاللہ. تھینک یو.